جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت سے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے کہوں گا، ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے کہ جس سے کوئی ہمارے ملک کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے۔ اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ آپ صورتحال یقیناً بہت توجہ کی متقاضی ہے اور پریشانی کا باعث ہے۔ آزاد کشمیر میں امن کی بحالی کا مشن، جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے اچھے ماحول میں بات ہوئی، بہت سے معاملات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، تمام جائز مطالبات میں کمیٹی کا ساتھ دیں گے۔ وفاقی حکومت کے وفد کی میڈیا سے گفتگو، احسن اقبال نے کہا ہمیں ملک دشمنوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ امیر مقام بولے کمیٹی نے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہا ہے۔ قمر زمان کارا نے کہا صورتحال توجہ کی طالب ہے، مذاکرات سے مسائل کا حل نکالنے کی امید ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع کی کشمیری عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ شہباز شریف نے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ خواجہ آصف بولے جو آزادی آپ کو میسر ہے مقبوضہ وادی کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پرتشدد مظاہروں میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، مرنے والوں میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شامل، 172 زخمی، پولیس اہلکاروں میں سے 12 کی حالت نازک۔ قلعے لگائے ہوئے تھے، آئینی قلعے وہ لوہے کے قلعے ہوتے ہیں انہوں نے لگائے، اس کے ساتھ بے دردی سے انہوں نے یہ ملازمین کو مارا۔ بازو توڑ کے انہوں نے سیدھا مارنا شروع کیا۔ ایس پی صاحب خود بھی زخمی ہوئے اور جوانوں کو بھی مارے۔ دوسرا آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑیں، پتھر اور ڈنڈے مارے۔ زخمی اہلکاروں کا کہنا ہے مظاہرین نے 30 بور اور 9mm سے فائرنگ بھی کی۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج، پولیس کا کریک ڈاؤن، کلب کے عہدیداروں، صحافیوں، کیمرہ مینز اور ملازمین پر بدترین تشدد۔ پولیس اہلکار کلب کے عقبی دروازے سے داخل ہوئے، ڈنڈا بردار اہلکاروں نے کیفیٹیریا میں صحافیوں پر تشدد کیا، کرسیاں بھی اٹھا کر پھینکی، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ نیشنل پریس کلب پر اٹیک پریس فریڈم پر اٹیک ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ جمعے کے روز اس بدترین واقعہ کے خلاف پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ نیشنل پریس کلب پر پولیس کے حملے اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف صحافیوں کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ نے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین واقعہ قرار دے دیا۔ صحافی تنظیموں کی بھی واقعے کی سخت مذمت، CPNE، PFUJ اور ایمن کا ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے نیشنل پریس کلب آ کر صحافیوں سے معافی مانگی۔ کراچی معمار موڑ پر فائرنگ سے جاں بحق بچے کے لواحقین منظر عام پر آ گئے۔ ماموں کا کہنا ہے کہ بچہ رات گئے گھر نہ آیا، کسی نے بتایا کہ عباس کی لاش سرد خانے میں ہے۔ مقتول کے والد اور بھائی قریبی فیکٹری میں مزدور ہیں۔ زیر حراست ملزم عارف شاہ کا اعتراف جرم۔ کراچی کے علاقے کماڑی توحید مسجد کے قریب فائرنگ، ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل۔ پولیس کے مطابق 42 سالہ نور نے دوسری شادی کی تھی، پہلی بیوی سے تنازع چل رہا تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں باپ کے بیٹیوں اور سابق داماد پر بغضے کے وار، سابق داماد جاں بحق، ملزم انوار آلائے قتل سمیت گرفتار۔ بیان میں واقعے کو نام نہاد غیرت کا نام دے دیا، کہا مقتول احسن نے 2 ماہ پہلے بیٹی کو طلاق دی تھی، لیکن وہ سابقہ بیوی کے گھر آتا جاتا تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بدستور اون، وزیر اعلیٰ پنجاب کا معافی مانگنے سے انکار۔ مریم نواز نے ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا، کہا پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا تو اس کا جواب دیں گے، کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی، عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حساس معاملات پر بات کی، عوام کی مشکلات کی بات کرے تو یہ ہمارا جرم بن جاتا ہے۔ پی پی رہنما شازیہ مری کی پروگرام روبرو میں گفتگو،
कहा लीगी हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती थी। सैलाब से नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। इक्तिसादी जायजा मिशन को बताया सैलाब से फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। KP काबीना में मजीद रद्दोबदल, मीना खान आफरीदी से आला तालीम की वजारत ले ली गई। महकमा मवासलात का कलमदान तफवीज़, महकमा आला तालीम की वजारत मावन खुसूसी सुहेल आफरीदी के सुपुर्द। इसराइल का अमन के सफ़ीरों पर बड़ा हमला, निहत्ते लोगों पर बंदूकें तान ली। गजा के फाका कशों के लिए इमदाद ले जाने वाले सुमूद फ्लोटीला पर धावा, तमाम कश्तियां कब्जे में ले लीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और ग्रेटर थनबर्ग समेत सैकड़ों कारकुनान अगवा। सहयूनी फौज ने गुज़िश्ता शब 40 से ज़ायद कश्तियों के काफ़िले को घेरे में लिया, कश्तियों पर पानी की तोपें चलाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्लोटीला पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है फ्लोटीला में पाकिस्तानियों की सलामती तरजीह है, फौरी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। समूद फ्लोटेला की हिमायत में यूनान में मुजाहरों का आगाज। एथेंस में इजरायली सिफारत खाने की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद आलात नस्ब। इटली और नीदरलैंड में भी इजराइल मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन का फ्लोटेला के रज़ाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। The president made it very clear he wants to hear back from them very soon. Hamas will accept the plan that was proposed by Special Envoy Witkoff. It's a good plan, and as you know, it's been applauded by leaders all over the world. सदर ट्रंप ने अमन तजावीज़ कबूल करने के लिए रेड लाइन दे दी है। हमास को मखसूस वक्त दिया गया है। कैरोलाइन लेविट के मुताबिक अमरीकी सदर का मंसूबा बहुत अच्छा है। मानचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर हमले में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हलाक कर दिया। शुबे में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला किया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर धमाका खेज मवाद से भरी जैकेट पहन रखी थी। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूसकुन आगाज। बांग्लादेश ने पहले मैच में बासानी 7 विकेटों से हरा दिया। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही। पूरी टीम 129 पर ढेर। बांग्लादेश ने हदफ सिर्फ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रूबिया हैदर की नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी।